بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا جسم ایک جگہ جمع کر کے کس نے دفن کیا تھا؟ دوستو، 61 ہجری میں جب 10 محرم کے دن کربلا کی یہ مشہور جنگ ختم ہوئی تو جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر کی عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ راستے میں جہاں ایک طرف آگے آگے بنو امیہ کی فوج تھی جو جیت کا جشن منا رہی تھی اور ناچ گانا کر رہی تھی، تو وہیں پیچھے پیچھے غم میں ڈوبے اور پریشان قیدی چل رہے تھے۔ یزید کی اس فوج کے بہت سارے سپاہیوں کے ہاتھوں میں ان اہل بیت کے کٹے سر تھے جو کربلا کے میدان میں شہید ہو چکے تھے، اور جن سروں کو وہ لوگ فخر کرتے ہوئے اپنے گورنر یزید کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ کچھ تاریخی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا کے میدان میں بغیر سر کے یہ جو شہیدوں کے جسم مبارک پڑے ہوئے تھے تو یہ اگلے 2 یا 3 دنوں تک ایسے ہی پڑے رہے، اور آخر 13 محرم کے دن ایک قبیلہ جو کہ اسی کربلا کے میدان کے آس پاس ہی رہتا تھا اور اس کو تاریخ میں بنو اسد کے نام سے جانا جاتا تھا، ان کی کچھ عورتوں نے جب یہ محسوس کیا کہ آس پاس میں فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے تو اپنی ضرورتوں کے لیے ان لوگوں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ نہر فرات سے پانی بھر کر لا سکیں۔ مگر یہ عورتیں جب کربلا کے میدان کے پاس سے گزری تو ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میدان میں تو دور دور تک صرف اور صرف لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ کسی کا بازو نہیں تھا تو کسی کے ہاتھ پیر غائب تھے۔ یہ دیکھ کر وہ ساری عورتیں روتی ہوئی فوراً اپنے قبیلے کی طرف واپس ہوئیں اور باقی سارے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ بنو امیہ کی فوج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے ساتھ ایسا دردناک سلوک کیا ہے، چلو فوراً چلتے ہیں اور ان کی آخری رسموں کو ادا کر کے ان کے پاکیزہ جسموں کو دفنا دیتے ہیں۔ مگر دوستو، اس قبیلے کے مرد اس معاملے میں اپنی عورتوں سے راضی نہیں تھے اور انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اے عورتوں، کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ یہ معاملہ یزید کی طاقتور فوج کی طرف سے کیا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ ان سب کو دفنائیں گے تو یزیدی فوج ہمارے دشمن بن جائے اور پھر ہمارا بھی ویسا ہی انجام کرے۔ یہ سن کر ان عورتوں نے اپنے ہی قبیلے کے مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ان کو یہ احساس دلانے لگی کہ آخر تم کیسے مسلمان ہو؟ دعویٰ تو کرتے ہو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کا، مگر یہ کیسا کلمہ پڑھتے ہو کہ جب تم لوگوں کو ان کی اولادوں، ان کی بیٹیوں اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تو پھر تم کیسے مسلمان ہو؟ ان سب باتوں کے بعد آخرکار بنو اسد کے مردوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً کربلا کے میدان میں جا کر ان سبھی لوگوں کو دفنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب لوگ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو وہاں سارا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اب سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ان سب شہیدوں کو دفنایا کیسے جائے، کیونکہ ان سبھی لوگوں کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جسموں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کسی کا بازو کہیں دوسری جگہ پڑا تھا، کسی کا ایک پیر کسی دوسری جگہ پر تھا، تو کسی کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ہی بڑی سی قبر کھودی جائے اور اس میں ہی ان سبھی کو ایک ساتھ دفن کر دیا جائے۔ فی الحال بنو اسد قبیلے کے مردوں نے کافی محنت کر کے تمام شہدائے کربلا کو دفن کیا۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے ایک الگ قبر کھودی کہ جس میں صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم کو دفن کیا۔ ظالموں نے حضرت حسین کا بھی جسم تلواروں سے کاٹ کاٹ کر الگ کر دیا تھا۔ ان کی انگلیاں الگ پڑی تھیں، ہاتھ کٹے الگ پڑے تھے، ٹانگیں کاٹ کر الگ کر دی گئی تھی۔ یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ اسے دیکھ کر بنو اسد والے بھی رونے لگے۔ فی الحال سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دفنایا گیا، پھر ان کے بعد انہی کی قبر میں ان کے دونوں بیٹے حضرت علی اکبر اور 6 مہینے کے حضرت علی اصغر کو بھی دفنا دیا گیا۔ پھر ایک بڑی قبر کھود کر اس میں اندر باقی سارے شہیدوں کو دفن کر دیا گیا۔ جس قبر میں سارے شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیا تھا اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر سبھی لوگ دریائے فرات کی طرف آگے بڑھیں تو دیکھا راستے میں کسی کا ایک بازو پڑا ہے، تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا،
اور کچھ آگے بڑھیں تو اچانک سے لوگوں کو ایک اور شہید کا جسم نظر آیا۔ وہ دراصل کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت عباس علمدار کا جسم مبارک تھا۔ سب لوگوں نے مل کر حضرت عباس کو وہیں پر دفنانے کا فیصلہ کیا کہ جہاں پر وہ جنگ کے دوران گھوڑے سے نیچے گرے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت عباس کی قبر اسی جگہ موجود ہے۔ دوستو، یہ تو معاملہ تھا تمام شہیدوں کے جسموں کا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس سر کا کہ جسے کاٹ کر یزید کے پاس لے جایا گیا تھا، تو اس کو کہاں دفن کیا گیا؟ تو اس بارے میں سب سے زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ بعد میں ان کے سر کو ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بغل ہی میں دفن کر دیا گیا تھا۔ باقی کربلا میں بچنے والے حضرت حسین کے اکلوتے لڑکے حضرت زین العابدین کو کربلا کے واقعے کے 35 سال بعد ولید بادشاہ نے زہر دے کر شہید کر دیا، اور پھر انہیں بھی ان کی دادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے پاس ہی دفن کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔